اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اور یہ کوئی عام جنگ نہیں، حضور دے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے اور اس جنگ دے اندر صحابہ نے بڑے کارنامے سر انجام دیتے۔ مسیلمہ کذاب نے فنار کی تھا، حضرت ابوبکر پاک دسیا کہ اصل ایمان ختم نبوت پیرا دینا ہے۔ ان قرآن و حدیث و صحابہ دا اجماع اس گلتے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا 30 آن گے، 30 دے وچوں تقریباً 20 آئے نے، 22 بھی ہو سکتے نے، 24 25 بھی ہو سکتے نے۔ مسلمان حکمرانہ نے انہوں نے ایک ایک کر کے فنار کیتا۔ جنہیں آکھے نا میں نبی ہیں، انہیں کہا چل تو نبی ہے تو پھر نبی حضور تو بات کوئی نہیں آ سکتا، تو تے جہنم جا۔ لیکن انہاں 20 دے وچوں جڑا سب تو خطرناک ترین شخص آیا ہے او 1839 عیسوی برے صغیر پاک و ہند بھارتی پنجاب دے شہر قادیانے سے ایک بندہ جہدا نام مرزا غلام احمد قادیانی، بڑے منظم طریقے نالوں نے ختم نبوت دا دعویٰ کیتا اور یہ دعویٰ عام سطح تے نہیں بلکہ اہم سطح دے ہوتے بقیدہ منظم اور انہوں بقیدہ فنڈنگ کیتی گئی۔ سیالکوٹ کسی عام جے دفتر کلرک سے انگریزاں ویکھیا بھی برے صغیر پاک و ہند مسلماناں دے دلاں وچ حضور دی عزت و ناموس کی میں کڈی جائے، انہاں بندے تیار کیتے، کچھ مولوی بھی خریدے تے پھر اینو بھی تیار کیتا۔ پہلے جناب والا محدث بن گئے، پھر جناب والا انہیں کہا جی میں پیر ہاں، پھر اس تو بعد مفسر بن گئے۔ جدو لوگ معتقد ہوندے گئے، بڑے بڑے لوگاں نا روابط، انگریز دا حکومت دور خلافت ہے، دور حکومت ہے، معاذ اللہ خلافت آکھ چھڑے ہے، انگریز دا دور حکومت اونا تو فنڈ لیندہ بڑے بڑے چودھریاں تے سرداروں انہوں نے خریدیا اور جڑے غدار قسم دے مسلمان انہوں نے خرید کے ایسا ایسا اپنے قریب کردہ گیا۔ پھر جناب والا ایک موقع تے آکے انہیں جناب والا اعلان کیتا کہ میں نبی ہوں، استغفر اللہ۔ لوگاں پوچھے جدو تعمیر نبوت مال مکمل تعمیر ہے تو کانے آ ایک فارغ سے یک چاشن وجہ ہے میں گل کروں گا کہ انشاءاللہ لطف آئے گا۔ بس تو کیسا نبی ہے جو تو ضرورت ہی کوئی نہیں نبی دی؟ وہ کہنے لگا نہیں میرے سے میں 2 مشن ہیں۔ انہوں نے پہلا مشن سننا، انہیں کتابیں لکھی ہے، یہ گلہ انہیں لکھی ہیں۔ وہ کہنا میرے پہلا مشن ہے کہ جڑا انگریزاں دا وفادار نہیں، اللہ رسول او دے نہ راضی کوئی نہیں، معاذن۔ جڑا انگریزاں دا وفادار ہوئے گا، اللہ رسول او دے تے بڑے راضی نہیں۔ جڑا انگریز دا وفادار نہیں، لہذا وہ غدار ہے، وہ اللہ رسول دا دشمن ہے، معاذ اللہ۔ بھئی جنہ بھیجے آئے انہاں مشن تے دینا سی۔ اچھا بھئی نبی ہوندہ ہے تو نبی دا کوئی پیغام آندہ ہے، کوئی وحی آندھی ہے، کوئی فرشتہ بھی آندہ ہے، کہنا میرے کول بھی وحی آندھی ہے، میرے کول بھی ایک فرشتہ آندہ ہے۔ بھئی جڑا تیرے کول فرشتہ آندہ ہے وہ دا نام کیے، کہنا ٹیچی ٹیچی فرشتہ ہے۔ جڑا مرزے کانے کول فرشتہ آندہ سی وہ دا نام کیے ٹیچی ٹیچی فرشتہ۔ انگریزی نبی ہے تو فرشتے بھی تے انگریزی آنا ہے نا۔ جڑے کو لگر پانی لے کے آئے گا ٹیچی ٹیچی فرشتہ جو آندہ ہے، انگریزی نبی کول فرشتہ بھی تے انگریزی آنا ہے نا، پیغام لے کے آئے۔ اچھا تیرا دوسرا مشن کی ہے؟ کہنا دوسرا مشن ہے جہاد ختم ہو گیا ہے، آج تو بعد مسلمان جہاد نہ کر۔ مسلمانہ دے دلہ میں چو جہاد دی محبت کرن واسطے انگریزاں پودا ویجیا کاشت کیتا۔ کہنا جناب آج تو بعد نہ جہاد کرنا، جہاد ختم ہو گیا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میری امت جہاد کر دی رہے گی، جہاد قیامت تک فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حرد فرض ہے، اس طرح جہاد بھی فرض ہے۔ توجہ ہے؟ انہیں اپنے دونوں مشن دس چھڑے کہ میرے مشن ہی نہیں، انگریزاں دے وفادار رہو تو جہاد دا نام نہ لو۔ تے زمانہ جانتا ہے علماء اہل سنت نے جڑیاں قربانیاں دیتیاں نے انگریزاں دے خلاف فتوہ جہاد دے کے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ سے بیٹھے نے پوچھو ساڑھے بزرگاں جڑا دس ہے تھے آکے علماء نے بیان کیتا ہے ممبران تے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی دیگر جگیت علماء کرام نے جڑیاں صداواں پھر اس
جناب پاداشیں دتیاں گئیاں کہ انہاں جہاد دا فتوہ کیوں دیتا ہے، لیکن ہر سنی مسلمان حضور دے غلام نے اے واقع کر دیتا حکومت دے اساں سب کچھ برداشت کر سکنے ہیں، پر اپنے آقا دی عزت و ناموس دے حوالے نال کسے قسم دا کوئی سمجھو